آن قرآن کتاب ماست، در بیداری و خواب ماست، در ظلمت او شهاب ماست، هر جا او رهنمای ماست، هر جا او رهنمای ماست. هر کس قرآن بخواند روحش زنده بماند، بیاری خداوند. اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستهدیه ونؤمن به ونتوکل علیہ ونصلی ونسلم علی رسوله الکریم واہل بیتہ الطیبین الطاہرین. اللہم صل علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر. آمین یا رب العالمین. عزیزان گرامی، آج انشاءاللہ مرکب اضافی کی بحث ختم کریں گے. آپ سے گزارش ہے کہ پوری توجہ رکھیں. 90واں درس ہے مرکب اضافی کا. قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ایک حدیث. قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کل المسلم علی المسلم حرام. دمہ و مالہ و عرضہ. کل المسلم علی المسلم حرام دمہ و مالہ و عرضہ. اب اس بارے میں ذرا غور کریں. جو اس میں الفاظ استعمال ہوئے ہیں، جو ترکیبیں استعمال ہوئی ہیں، ان پر غور کیجیے. یہ ایسی ترکیب آ رہی ہے جسے پہچاننا شاید آپ کے لیے مشکل ہو جائے. کیوں مشکل ہو جائے؟ کیونکہ ہم نے کہا تھا کہ خاص علامت اور نشانی جو ہے ہندوستانی کے لیے، اردو دان آدمی کے لیے، اردو جاننے والے آدمی کے لیے، مرکب اضافی کو پہچاننا، وہ اس چیز سے پہچانا جاتا ہے کہ اس میں جب اردو ترجمہ کریں گے تو کا، کے، کی، تین میں سے کوئی لفظ بیچ میں آ جائے. محمود کی ٹوپی، احمد کی کتاب، ان کا گھر. ٹھیک ہے نا؟ صحیح ہے کہ نہیں؟ تو اس کا کی اور کے سے پتہ چلتا ہے یہ ایک چیز دوسرے کی ہے نا؟ تو مرکب اضافی ہو گیا. یہاں ایسا نہیں ہے. یہاں ظاہراً ایسا نہیں لگتا ہے،
حالانکہ جب غور سے دیکھا جائے تو ہے، موجود ہے، لیکن یہ کہ سرسری نظر سے طائرانہ نگاہ ڈال کر نہیں پتہ چلتا ہے کہ اس میں یہ بات ہوگی. اور اس میں وہ چیز کون ہے جس پر ہمیں بحث کرنی ہے؟ وہ یہ پہلی والی چیز ہے، یہ دو لفظ کل المسلم، کل المسلم. جہاں بھی یہ تین لفظ آتے ہیں، ایک کل، ایک بعض، کل بعض اور اکثر، اکثر اور بھی ایسے لفظ ہیں، لیکن یہ تین لفظ خاص طور پہ کلو، بعضو، اکثرو، یہ تین لفظ کئی جگہوں پہ استعمال ہوتے ہیں اور ان کے معنی سمجھنا بھی تھوڑا سا جب غور سے دیکھا جائے تو تب سمجھ آئیں گے، ورنہ آدمی تھوڑا سا کنفیوز ہو سکتا ہے. لیکن جب بعد میں ٹریننگ ہوتی ہے، انسان کو مشق ہو جاتی ہے، تو پھر مشکل نہیں رہتی. اب اس سے کیا مراد ہے کل المسلم؟ آپ کی نظر میں اس کے معنی کیا ہونے چاہیے؟ سارے مسلمان. آپ کی نظر میں کیا اس کا؟ سارے مسلمان. اس میں مگر ہے المسلم. غور سے سمجھیے، غور سے تھوڑا توجہ دیں گے تب سمجھ آئے گا. سارے مسلم ہے جب اس میں آل نہیں ہوتا، اس میں آل ہے، آل معرفہ ہے نا. اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب ہے مسلمان کا، ہر مسلمان ہے، سارے مسلمان ہیں، مسلمان کا. بعد میں یہ اپلائی ہوتا ہے سب مسلمانوں پر، لیکن ترجمے میں آئے گا مسلمان، ایک مسلمان، مگر ایک نہیں، مسلمان جو ہوگا، ہندو نہیں، کوئی انسان نہیں، مسلمان جو ہوگا، مسلمان. اب کل کے معنی ہے، کل کے معنی ہے سب کچھ، سارے، پورے کا پورا، یہ اس کے معنی ہے. کل، کل سارا، کل سب، 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 سارا، پورے کا پورا. جیسے یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ، اے لوگوں جو کہتے ہو کہ ہم نے ایمان لایا، تب لائے ہو جب، ادخلوا فی السلم، اسلام میں داخل ہو جاؤ، کافہ، پورے کے پورے. یہ نہیں کہ ادھورا کرو گے احکام کی بچاوری اور ادھورا چھوڑ دو گے، نہیں، سارے کا سارا اسلام میں داخل ہونا ہے. اسلام میں جو کچھ احکام ہے سب کے سب قبول کرنے ہیں، تب ہم کہہ سکتے ہیں کہ آپ مومن ہیں. اسی طرح یہ ہے کل المسلم، مسلمان کا سب کچھ. غور سے سمجھیے، سب کچھ. میں مسلمان ہوں، آپ کے بارے میں پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہے ہیں آپ کو، مجھ مسلمان کے بارے میں کہتے ہیں، فرماتے ہیں مسلمان کا، یعنی میرا سب کچھ، علی المسلم، مسلمان پر. ایک طرف بھی مسلمان ہے، دوسری طرف بھی مسلمان، ایک طرف کے مسلمان پر دوسرے طرف کے مسلمان کا سب کچھ حرام ہے، حرامون، سب کچھ حرام ہے. یعنی ایک مسلمان دوسرے مسلمان کے لیے محترم ہے، خیانت نہیں کر سکتا ہے، اس کا حق مار نہیں سکتا، اس سے کوئی چیز چھین نہیں سکتا ہے، اس کی بے عزتی نہیں کر سکتا ہے. ہر چیز حرام ہے، حد کی حرمت حرام ہے، اس پہ ڈاکہ ڈالنا حرام ہے، اس کی غیبت کرنا حرام ہے. سمجھ رہے کہ نہیں؟ اس لیے کہتا ہے سب کچھ مسلمان کا، مسلمان پر حرام ہے. یعنی ایک مسلمان پر دوسرے مسلمان کا سب کچھ حرام ہے. جناب کیا سب کچھ؟
دم ہو اس کا خون بہانا یعنی اس کو مارنا یا زخمی کرنا، اس کا خون حرام ہے۔ وہ مال ہو اور اس کا مال بھی حرام ہے، اس کا خون حرام ہے، اس کا مال بھی حرام ہے، ٹھیک ہے کہ نہیں؟ دو چیزیں آ گئی، جان اور مال۔ پھر تیسری چیز وَعِرْضُهُ، اور اس کی عزت و آبرو یعنی ناموس، اس کی ماں، اس کی بہن، اس کی بیٹی، اس کی طرف بھی ایک مسلمان دوسرے مسلمان کی ماں، بیٹی، بہن کی طرف میلی نظر سے نہیں دیکھ سکتے، حرام ہے۔ سمجھ رہے نا؟ اب میرے خیال میں آپ کی سمجھ میں آیا ہوگا۔ اور یہ کنسٹرکشن جو ہے، یہ کنسٹرکشن بھی مضاف الیہ یعنی مرکب اضافی کی خاص شکل ہے، انہی کے بارے میں آج بات کریں گے، صحیح ہے کہ نہیں؟ جہاں اس شکل میں یہ ہوگا، اس شکل میں کل پہلے ہوگا، اس کے بعد ال ہوگا، تو میں نے اس کا ترجمہ ہوگا دوسرے کا سب کچھ، دوسرا جو لفظ ہے اس کا سب کچھ، پورے کا پورا، جو کچھ وہ ہے سب کا سب، دوسرے کا یعنی مسلمان کا سب کچھ مسلمان پر حرام ہے۔ بات سمجھ آ گئی یا نہیں؟ تو یہ ہے۔ اب آگے چلتے ہیں اور پھر اس کے بارے میں اس کا الف لام کے بغیر، مثال کے طور پر ہم کہیں گے کلو مسلمین، یہاں ایک زیر یہاں دو زیر، کلو، اس کے معنی ہوں گے کل مسلمین، مسلمان سب کے سب۔ اب اس میں کہ کہیں نہیں آیا، سارے مسلمان، کل مسلمین۔ طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم، سارے مسلمانوں پر، ہر مسلمان پر۔ یہ اس صورت میں ہر آتا ہے اکثر، ہر مسلمان یعنی ہر کوئی مسلمان اس میں آتا ہے، ہر مسلمان۔ اس میں ایک ہی مسلمان تھا لیکن اس کا سارے کا سارا، یہاں ہر مسلمان۔ جہاں یہ ہر لفظ ہو تو وہاں کلو کے ساتھ نکرہ ہونا چاہیے، ٹھیک ہے کہ نہیں؟ کل مسلمین، ہر مسلمان، کل مسلمین، سارے مسلمان، سارے مسلمانوں سے میں سے ہر کوئی، مسلمانوں میں سے ہر کوئی، مسلمانوں میں کا ہر کوئی۔ اگر اس کا ترجمہ ایسے بھی اردو جملے بنائے جاتے ہیں، مسلمانوں میں کا ہر مسلمان، سمجھ رہے ہیں؟ تو یہ اس کا ترجمہ ایسے ہوتا ہے، اس کا ترجمہ ایسے نہیں ہوتا، کل کا کل مسلمان یعنی پورے کا پورا مسلمان، مسلمان کا سب کچھ، سمجھ رہے ہیں؟ یہ فرق ہے، یہ فرق ہمیشہ ذہن میں رکھا کریں ورنہ آپ کو سمجھ آنے میں مشکل ہو جائے گی۔ اچھا، اسی طرح سے جیسے یہاں گیا کل مسلمین، ہر چیز، کیا ترجمہ ہوگا؟ ہر چیز کا ترجمہ کیا ہوگا عربی میں؟ کل شیء، ان اللہ علی کل شیء، اصل میں ہے کل شیء، اللہ کی وجہ سے کل شیء، کل شیء۔ ہر کتاب گندی ہو گئی ہے، ہر کتاب، ہر کتاب، مثال کے طور ہر کتاب گندی ہو گئی ہے۔ یا جتنی ساری کتابیں یہاں میرے اسٹال پر ہیں بیچنے کے لیے، تو ہر کتاب کی قیمت ہے 35 روپے، ہر کتاب۔ عربی کیا ہوگا اس کا؟ کلو کتبین، کلو کتبین، ہر کوئی کتاب۔ لیکن اس میں تھوڑا ڈیفیکٹ ہے، اور وہ یہ کہ ہمیشہ جب کل آپ استعمال کریں گے
تو اس میں واحد استعمال ہونا چاہیے، جمع استعمال نہیں ہونا چاہیے۔ کنسٹرکشن کے حساب سے یہ بھی درست ہے، لیکن مستعمل نہیں ہے۔ مستعمل عام طور پر جیسے کل مسلمین واحد میں آ گیا، اسی طرح یہ بھی کل کتابین، یہ صورت مستعمل ہے۔ زیادہ استعمال میں یہ ہے کہ کل کتابین واحد میں، سمجھ رہے کہ نہیں؟ اچھا، اب اگر ہمیں ایک کتاب کے بارے میں کہنا ہو، یہ پوری کتاب ساری کی ساری، کیا کہوں گا میں؟ کل الکتاب، جیسے وہاں تھا کل المسلم، کل المسلم، کل الکتاب، یعنی خاص کتاب کا سب کچھ، اس کا جلد بھی، اس کا پہلے والا صفحہ بھی، آخر والا صفحہ بھی، بیچ والا صفحہ بھی، بیچ میں کبھی کبھی خالی صفحے ہوتے ہیں وہ بھی، کبھی بائنڈنگ باہر سے ہوگی وہ بھی، پہلا چیپٹر بھی، دوسرا بھی، تیسرا بھی، سب کا سب، تو وہ ہوگا کل الکتاب۔ لیکن یہ ہوگی یہ کل کتابیں، جتنی ساری کتابیں ان سب میں سے کوئی خاص کتاب نہیں، ہر کتاب ان میں سے ہر کوئی پہ یہ لاگو ہوگا۔ کل کتابین اور کل الکتاب، یہ فرق ہے، سمجھ رہے ہیں نا؟ اچھا، جب میں اب جیسے سجاد صاحب نے کہا تھا کل کتبین، کل کتبین، اسی طرح میں استعمال کروں گا ایک جملہ، ایک یہ نا ایک ترکیب، اسلام پہ ہمیشہ تشدید، کل الکتب کل الطلاب، بتائیے معنی کیا ہونے چاہیے؟ کل الطلاب، جمع مکسر، جمع مکسر طالب علم کا، کل الطلاب کل الکتب، کل الکتب، لیکن جمع میں ہے نا۔ جو ہی آپ جواب دے دیں، جواب دینے سے پہلے تھوڑا ناپنا چاہیے، تولنا چاہیے، صحیح بول رہا ہوں یا غلط؟ طالب علم کا سب کچھ نہیں، پھر تو کل طالب بھی ہوتا ہے، یہ جمع ہے نا، میں اشارہ آپ کو دے رہا ہوں۔ کل الطلاب، جیسے آپ اسٹوڈنٹ یہاں بیٹھے ہیں 10-15 اور میں آ رہا ہوں، تھوڑا لیکچر دے دیا، ساتھ میں کہا کل طلاب ایتینی، کل طلاب، وہاں پہنچ کر کہتا ہوں ایتینی، میرے پاس آؤ، کل طلاب ایتینی، کیا معنی ہوا؟ سب کے سب طالب علم، ہاں، کل طلاب ہوتا ہے سب کے سب طالب علم، کل الکتب سب کی سب کتابیں، یہ سب کی سب کتابیں دے دو مجھے۔ انا ارید، آپ مثال کے طور پر کتابیں بیچ رہے ہیں، میں آپ سے کہتا ہوں مجھے کتابیں چاہیے، آپ کہتے ہیں کون سی؟ میں کہتا ہوں انا ارید ان اشتری، میں چاہتا ہوں کہ خریدوں، کل الکتب، تمہارے دکان کی سب کتابیں میں خریدنا چاہتا ہوں، سب کے سب طلاب، ساری کی ساری کتابیں۔ تو یہ فرق ہے اس میں اور اس میں۔ کل جب آئے کریں گے تو کل کتبین، اس لحاظ سے صحیح جملہ نہیں ہے، سمجھ گئے؟ کیونکہ کل کے ساتھ ہمیشہ واحد آ جاتا ہے۔ اچھا، کل المسلم، سب کے سب مسلمانوں، ہاں، سب کے سب مسلمانوں، نہیں جہاں کل اور اس کے بعد الف لام ہوگا واحد میں،
الف لام ہوگا واحد، اس کا مطلب ہے اس واحد کا سب کچھ. آپ اچھی طرح سے سمجھ لیں. جب واحد ہوگا اور اس کے ساتھ کل آپ لگائیں گے، اس کا مطلب ہے وہ واحد جو ہے اس کا سب کچھ. غور سے غور سے غور سے سمجھیں بھی اور ذہن میں بٹھائیں بھی. یہ معمولی فرق معلوم نہ ہونے کی وجہ سے جملے غلط ہو جاتے ہیں. اور اس سے آپ کو پتہ چلا کہ عربی میں یہ لفظ جو ہیں کل، بعض اور اکثر، یہ سب کے سب مضاف کے طور پر استعمال ہوتے ہیں، اس لیے ان پہ ہمیشہ پیش ہوتی ہے، اس لیے مرفوع ہوتے ہیں. اور واحد مگر کلو، بعضو، اکثرو، کلو سب کے سب، سب کے سب، سارے کے سارے، پورے کے پورا، پورے کا پورا یا پورے کے پورے. اور پھر بعضو کچھ لوگ، اکثرو اکثر لوگ، اکثر کچھ لوگ، سب کے سب، سارے کا سارے یا سب کے سب. یہاں کل الطلاب، ہم نے یہاں کہا کل الطلاب، یہاں یہی کریں گے کل بعض الطلاب. اکثر الطلاب، پہلا مرفوع اور دوسرا مضاف الیہ. یہ حصہ مضاف الیہ، مضاف الیہ مجرور اور مضاف مرفوع. سمجھ رہے نا؟ اچھا، اب تھوڑی سی پریکٹس، فرق بھی آپ نے سمجھ لیا مختلف ان چیزوں میں کیا فرق. تو اب تھوڑا سا آپ ایک چارٹ بنائیں. میں ورنیکیولر بتاؤں گا، آپ عربی بتائیے. مسلمان کا گھر، مسلمان کا گھر، ہاں بیت المسلمین. بہت اچھے. بیت المسلم، دو مسلمانوں کا گھر. شاباش. بیت المسلمان، ہاں بیت المسلمان. صحیح. پھر یہ کارن چھو تو تین صحیح ہوتا ہے پتہ ہے جی صحیح اگر غلط چھو اگر نہ تم صحیح بولتے تیل کیا چکا لسی کر تو بتائیے پھر صحیح اگر نہیں ہے. شاباش شاباش. یو ٹائم گژھِ لگُن، آج چھُ لاسٹ ڈے مرکبی اضافہ پٔتِم دۄہ. بیتان المسلمان، دو مسلمانوں کا گھر. آپ کیوں؟ صحیح ہے. دو مسلمانوں کا گھر. بیت المسلمان، ہاں بیت. میں لکھتا ہوں کچھ، آپ دیکھیں صحیح ہے یا غلط. بیت المسلمین صحیح ہے یا غلط؟ صحیح. آنی آئینی آنی آئینی اونا اینا. آپ کو نہیں ہونا چاہیے کنفیوز، ورنہ یہ درس نہیں رہے گا، پرسوں دوبارہ پڑھنا پڑے گا. سبھی مسلمانوں کا گھر، بہت سارے مسلمانوں کا گھر. شاباش جلدی. بیت المسلمین. بہت اچھے. بیت المسلمین، یہ مسلمین، یہ مسلمین. مسلمان عورت کا گھر. اوہو، بیت المسلمات. ہاں اتنی جلدی، اتنی دیر کیوں؟
बैतुल मुस्लिमा थे। ठीक है। अच्छा जी, 2 मुसलमान औरतों का घर, 2 मुसलमान औरतों का घर। शाबाश शाबाश शाबाश। बैतुल मुस्लिमतान। बैतुल मुस्लिमताइन। हाँ, बहुत अच्छे, वेरी गुड। एहसान साहब, आप कंफ्यूज मत हो जाए। बैतुल मुस्लिमताइन और बहुत सारी मुसलमान औरतों का घर। बैतुल मुस्लिमात। मुस्लिमात। बैतुल मुस्लिमात। बहुत अच्छे। खोचांशु खबर क्या जाने ये सोप। बैतुल मुस्लिमात थे। मातुन माते, आतुन आतेन, जब आल होगा तो आतो आते। अच्छा जी, अब मैं यहाँ मुज़ाफ को आप बदल दूंगा, मुज़ाफ को बदल दूंगा। लड़के की 2 किताबें, लड़के की 2 किताबें, लड़के की 2 किताबें। लड़के यानी एक लड़का है, किताबें 2 है। यानी मुज़ाफ में अब वाहिद नहीं, मुज़ाफ में अब मुसन्ना है, लेकिन मुज़ाफ है वही वाहिद है। क्या हो गया भाई? लगता है इसमें दूसरा लेसन देना पड़ेगा। एक किताब, किताबुन, 2 किताबें, किताबाने, लड़का, गोया किताबाने और वलद, बस इतना ही आएगा। किताबाने अल वलदे। अब हमने कहा था कि आराब हल्का करना होगा, और हल्का करना होगा कि या एक पेश लगाना होगा या मुसन्ना और जमा सालिम में नून हटाना होगा। नून हटाना होगा तो क्या बनेगा? किताबल। हाँ सही है, सही है, नून हटाना है। क्या हो गया? ओहो, किताबा अल वलदे, लड़की की 2 किताबें। किताबा अल वलदे पढ़ने में आएगा किताब अल वलदे, क्योंकि अलिफ तो पढ़ा नहीं जाएगा, लेकिन असल में यह है किताबा अल वलदे। हसनु वाल हुसैनु, हसनु वाल हुसैनु सैयदा शबाबे अहलिल जन्नह। जन्नत के नौजवानों के 2 सरदार। कौन? हसन और हुसैन। अल हसन वाल हुसैन सैयदा शबाबे अहलिल जन्नह। असल में लफ्ज़ क्या है? सैयदान, सैयदानो शबाबे अहलिल जन्नह, जन्नत के नौजवानों के 2 सरदार, हसन और हुसैन। 2 सरदारों का सैयदान का नून गिर गया। क्यों जी? समझ आ गई? गौर करें और जहन में बिठा दें, चाहे एक लेसन और भी लग जाए परवाह नहीं है। आप कहाँ बूढ़े हो के चले जा रहे हैं? मैं भी यही हूँ, आप भी यही हैं, अगर अल्लाह ने फुर्सत दी।
اب لڑکے کی بہت ساری کتابیں ہیں. اب جمع پہ آئیں گے ہم. یہ مثنیٰ بن گیا مضاف. اب مضاف کو جمع بنائیں گے. لڑکے کی بہت ساری کتابیں. کتب الولد. کتب الولد مسئلہ ختم. سوری. کتب الولد لڑکے کی کتابیں. اب تک تو ہمیں عادت تھی واحد استعمال کرنے کی. اب تو جمع پر بھی آئیے مثنیٰ پر بھی آئیے مضاف کے بارے میں. اچھا مجھے بتائیے 2 لڑکوں کی 2 کتابیں. شاباش شاباش. اب اس میں 1 منٹ دوں گا پورے کا پورا. 60 کے 60 سیکنڈ. 2 لڑکوں کی 2 کتابیں. کتاب الولدان. کتابہ یعنی اسی طرح. بہت اچھے. کتابہ یہ مضاف ہے. ٹھیک ہے نا. 2 کتابیں. نون اس کا گر گیا. ٹھیک ہے نا. اب کیا کہا آپ نے؟ کتاب الولدان. الولدان. کتاب الولدان. سجاد صاحب صحیح ہے. یوں ٹائم دیتے سجاد صاحب. ولدین. ہاں اس کو جر نہیں کرنا تھا. مضاف الیہ کو مجرور نہیں کرنا تھا. حسن صاحب ماکس تھا بیٹا برابر. کتابہ الولدین. ٹھیک ہے یا نہیں؟ صحیح ہے. اب غلطی نہیں کرنا. بمبئی اور حیدرآباد. بمبئی اور حیدرآباد مثال کے طور پر دونوں شہروں کے 2 مسلمان کشمیر آئیں گے. 2 شہروں کے 2 مسلمان. شاباش. بہت آسان ہے. آپ فکر نہ کریں. آپ کنفیوز ہو رہے ہیں. وہ کنفیوز مت ہونے دیں اپنے آپ کو. قاعدہ ذہن میں لائیں ایک دم سے ترجمہ کریں. 2 شہر. شہر کا مطلب مدینہ. مدینتون یعنی شہر یا بالدتون. بالدون ملک ہوتا ہے. بالدتون ہوتا ہے شہر. شاباش. دو شہروں کے 2 مسلمان. 2 مسلمان. بلدۃ المسلمین. 2 شہروں کے 2 مسلمان. اصل کیا ہے؟ مضاف تو مسلمان ہے. شہر مضاف نہیں ہے. شہر مضاف الیہ. 2 شہروں کے 2 مسلمان. 2 شہروں کے 2 مسلمان. 2 مسلمان والا ترجمہ پہلے آئے گا. شاباش شاباش شاباش. ہاں المسلمان. ہاں المسلمان. ہاں شاباش. یہ ٹائم گیس نہ لاگو. المدینتین. مجھے خدا کے لیے سمجھائیے کہ آل مسلمان کیسے آپ نے آل لایا مضاف کے ساتھ. پہلا ہی قاعدہ ہے کہ مضاف میں آل کاٹا جاتا ہے. ہے کہ نہیں ہے؟ پھر کیوں آپ نے آل لگا دیا؟ مسلمین. مسلمان مسلمان. ہاں المدینتین. بہت اچھے. المدینتین یہ میں نے مان لیا. یا آپ نے کہا مسلمان. ٹھیک ہے. ٹھیک ہے یا نہیں؟
یعنی مسلمان المدینتین، یہی ہے، صحیح ہے؟ نون ہے نا مگر. تو ان سے کہیے، مجھ سے کیوں کہتے ہو؟ سجاد صاحب سے کہیے آپ نے نون ہٹانا تھا. مسلمہ المدینتین یا مسلمہ البلدتین. اب مدینہ عام طور شہر مدینہ کا نام ہے، پتہ ہے، لیکن مدینہ عام طور پر مدینۃ النبی کو ہی کہتے ہیں. تو لہذا مسلمہ البلدتین، مسلمہ البلدتین، بلدتین. ٹھیک ہے. اچھا ٹائم ابھی ہے یا نہیں؟ ہو گیا. زیادہ ہو گئے نا. انشاءاللہ اس میں تھوڑا سا آگے کرنا ہوگا. آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. گھر میں بہت پریکٹس کیجیے گا اس کی، خود ہی جملے وہ لفظ وغیرہ سوچیے اور ترجمے کیجیے. الحمدللہ اولم و آخرم و ظاہرم و باطنہ. سجاد صاحب